بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم نے نظم حمد کے جو مشق ہے اس کو حل کرنا ہے۔ نظم حمد آپ پڑھ چکے ہیں، آپ نثر سیکھ چکے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ آپ یہ مشق جو ہے حل کر سکیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مشکل الفاظ کے جوڑ توڑ سیکھنے سے الفاظ کی املا آسان ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس سبق میں موجود مشکل الفاظ کے جوڑ توڑ کی مشق کرتے ہیں۔ جوڑ توڑ کی مشق آپ پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے جوڑ توڑ کی مشق کی جاتی ہے۔ لفظ کو جوڑیں، اسے حروف کو جوڑیں، لفظ بنائیں، اور آپ بہت آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں۔ جیسے نون شین الف شاہ، نون معکوف نشان، تو اگلے حروف کو بھی جب آپ جوڑ کریں گے ان کے، تو خود بخود آپ کا لفظ بن جائے گا۔ جیسے کاف دال قد رے تیرت قدرت، پے دو چشمی ہے پے ہے پھے، واو پھو لام معکوف پھول، سین نون الف نا سنا، حمزہ واو او سناؤ۔ تو ان کو آگے آپ نے لکھنا بھی ہے اس پہ اور یاد بھی کرنا ہے۔ دوسرا سوال ہے، نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے معنی پر دائرہ بنائیں۔ جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ دائرہ بنائیں تو آپ دائرہ ہی بنائیں گے، اور جب کہا جاتا ہے کہ ٹک کا نشان لگائیں تو آپ ٹک کا نشان لگائیں گے۔ انسٹرکشنز کو، ہدایات پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارا پہلا جملہ ہے، پھل اور پھول خدا کی قدرت کے نشان ہیں۔ یہاں پہ لفظ قدرت کے نیچے لائن لگائی گئی ہے، تو قدرت کا معنی آپ دیے گئے آپشنز میں سے جو قدرت کا درست معنی ہے اس کے گرد دائرہ لگائیں گے، جیسے طاقت، ذات اور رحمت۔ ان میں دیکھیں کہ قدرت کا صحیح معنی کون سا ہے۔ قدرت کا معنی ہے طاقت، تو آپ طاقت کے گرد دائرہ لگا دیں گے۔ اسی طرح آپ باقی کے MCQs بھی حل کریں گے۔ سوال نمبر 3 پہ چلے جاتے ہیں۔ نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کے جملے بنائیں۔ جب ہم جملے بناتے ہیں تو جملے بنانے کے لیے آپ کا جملہ ایسا ہو، خاص طور پر اس میں اسم معرفہ یعنی نام استعمال کریں، بجائے میں، یہ، وہ، اس جیسے الفاظ استعمال کرنے کے اس کے اندر نام استعمال کریں، اسم معرفہ استعمال کریں، اور آپ کا جملہ ایسا مکمل جملہ ہو کہ جس سے پوری کہانی پتہ چلتی ہو، ادھورا پن اس کے اندر نہ ہو، یا یہ نہ لگے کہ یہ کام کیوں ہوا، کب ہوا، یا کیسے، جیسے الفاظ جو ہیں ہمارے ذہن میں نہ آئیں۔ پہلا لفظ ہے حمد۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا۔ تو آپ کو پتہ ہے صبح اٹھتے ہی پرندے بھی چہچہاتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ مختلف پرندے جو ہیں، کوئی اللہ کا ورد کرتا ہے، کوئی اللہ کا ورد کرتا ہے، اس طرح سے مختلف جو ہے ورد کرتے ہیں۔ تو ہم جملہ بنا سکتے ہیں کہ پرندے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، دنیا کی ساری مخلوق اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، پانی میں مچھلی بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے۔ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسماعیل میرٹھی حمد لکھنے والے شاعر ہیں، یا اسماعیل میرٹھی کی لکھی ہوئی حمد مجھے بہت پسند آئی۔ اس طرح کے آپ جملے مختلف طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے سنوارنا۔ سنوارنا کا مطلب ہوتا ہے ترتیب دے کر درست کرنا، کسی چیز کو ترتیب دے کر اس کی حالت کو بہتر کر کے اس کی جگہ کو، اس کو مناسب جگہ پر رکھ کر اسے مزید خوبصورت بنا دینا۔ تو سنوارنا جو ہے، جیسے ہم حمد کا اگر لیں تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دنیا میں باغ اور پھول درخت اگا کر دنیا کو سنوارا۔ اسی طرح عالیہ نے صبح اٹھتے ہی اپنے بال سنوارے۔ تو جملوں کو مختلف میننگ میں مختلف طرح سے استعمال کریں اور الگ الگ جملے بنائیں۔ ایک لفظ کا کہ کم از کم 3 جملے بنانے کی کوشش کریں۔ اگلا لفظ ہے چراغ۔ آپ جملہ بنا سکتے ہیں کہ اندھیرا ہونے پر امی نے چراغ روشن کیا، یا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چراغ روشن رہتے ہیں، یا لوگ چراغ روشن کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ جملہ بنا سکتے ہیں کہ سوتے ہوئے احمد نے چراغ بجھا دیا، یا سونے سے پہلے چراغ بجھا دینا چاہیے۔ اگلا لفظ ہے قدرت۔ قدرت کا معنی ہے طاقت اور مجال، دونوں میننگ میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ جملہ بنا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز میں نظر آتی ہے۔ اسی طرح طاقت جو ہے آپ جملہ بنا سکتے ہیں، جیسے جو ہے پہاڑ اور گلہری نظم کے اس میں اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں گلہری پہاڑ کو کہتی ہے کہ تم چلنے کی قدرت نہیں رکھتے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہاڑ چلنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اسی طرح گیت مختلف طرح کے ہوتے ہیں، خوشی کے، غمی کے،
قومی گیت ہوتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 14 اگست کی تقریب میں احمد نے قومی گیت گایا، شادی میں لڑکیوں نے خوشی کے گیت گائے، تو آپ مختلف طرح کے جملے اس طرح بنا سکتے ہیں۔ اگلا جو ہمارا سوال ہے وہ ہے کہ شعر دیا ہوا ہے اور کہا گیا ہے شعر کو جملوں میں تبدیل کریں۔ جملوں میں تبدیل کرنا کیا ہوتا ہے کہ شعر کی نثر بنانا۔ نثر ہم بنا چکے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ مصرعے کو ترتیب، مصرعے کے الفاظ کو ترتیب دے کر سادہ جملے میں تبدیل کر دیتے ہیں، اسے نثر بنانا کہتے ہیں، اور یہی جملوں میں تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ تو اس شعر کا جملے میں جب تبدیل کریں گے تو ہو جائے گا کہ زمین پر پھول اور آسمان پر تارے سارے خدا کی حمد گاتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے درست الفاظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ یہاں پر آپ کو جو ہے ذخیرہ الفاظ بھی دیا گیا ہے کہ ان میں کون کون سے الفاظ آ سکتے ہیں۔ آپ ان الفاظ کو دیکھیں کہ کس جملے میں، اصل میں یہ مصرعے دیے گئے ہیں نظم سے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس مصرعے میں کون سا لفظ جو ہے وہ مناسب رہے گا۔ نشان، پھول، قدرت، باغ، پیارے۔ اگر آپ کو نظم یاد ہوگی تو آپ بغیر ذخیرہ الفاظ کو دیکھے ہوئے خود سے جو ہے یہ مصرعے مکمل کر سکتے ہیں۔ جیسے پہلا مصرعہ ہے سجے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے، یہ ہیں خدا کے نشان سارے، یہ پھول ایسے کھلائے کس نے، زمین پہ پھول آسمان پہ تارے، خدا کی قدرت کے گیت گاؤ۔ ہمارا آخری سوال ہے کہ پڑھ لیتے ہیں سوال کو، کہ آپ کو یاد ہے کہ جب کوئی سوال لکھا جاتا ہے تو اس کے آخر میں سوالیہ نشان کی علامت لگائی جاتی ہے، اور جب کوئی جملہ مکمل ہوتا ہے تو اس کے آخر میں ختمہ کی علامت آتی ہے۔ تو جو جملے دیے گئے ہیں ان کے آخر میں درست علامت لگائیں۔ اب جو سادہ جملہ ہے یعنی کوئی بات آپ کو بتائی جا رہی ہے تو اس کے آخر میں ختمہ آ جائے گا، وہ بات بتائی جا رہی ہے اور مکمل ہو گئی ہے تو اس کے آخر میں ختمہ آ جائے گا۔ اور جب کوئی بات آپ سے پوچھی جائے تو ظاہر ہے وہ سوالیہ جملہ ہے، جب کوئی بات پوچھی جاتی ہے تو اس کے آخر میں سوالیہ نشان آ جائے گا۔ جیسے پہلا جملہ ہے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے، کیونکہ سادہ جملہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے کائنات بنائی ہے، آپ ختمہ کا نشان لگائیں گے۔ پھر اگلا جملہ ہے کیا آپ نے اپنا کام ختم کر لیا ہے، لفظ کیا جو ہے وہ سوالیہ لفظ ہے، پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جس جملے میں کیا آئے گا ظاہر ہے کہ آپ سے بات پوچھی جا رہی ہے تو اس جملے کے آخر میں سوالیہ نشان آئے گا۔ اسی طرح عدیل باغ میں جا رہا ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے، انفارمیشن دی جا رہی ہے تو آپ ختمہ لگائیں گے۔ صبا اپنا سبق یاد کر رہی ہے، اس کے آخر میں بھی ختمہ آئے گا کیونکہ یہ بھی سادہ جملہ مکمل جملہ ہے۔ آخری جملہ ہے درخت کے قریب کون کھڑا ہے، لفظ کون بھی جو ہے پوچھنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے ہوتا ہے، اور آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ درخت کے قریب کون ہے تو اس کے آخر میں بھی سوالیہ جملہ سوالیہ نشان آئے گا۔